طلباء کرام اور میرے دور دراز سے آئے ہوئے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اس رونق محفل میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ عنوان ہے جس قوم کے بچے نہ خوددار ہنرمند، جس قوم کے بچے نہ خوددار ہنرمند اس قوم سے تاریخ کی معمار نہ مانگو۔ جناب صدر، لمبی چوڑی تمہید میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ بات روز روشن کی طرح ہے کہ قوموں کی بلندی اور عظمت کا انحصار ان کی باکمال اور خوددار نسلوں پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوم خوددار اور ہنرمند نسل کو جنم دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ایک فرد کا صحیح ایک قوم کا ستارہ چمکتا ہے، جس کے لیے شاعر مشرق نے فرمایا تھا افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہم فرد ہیں ملت کے مقدم کا ستارہ۔ جناب صدر، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پیچھے میدان بدر میں جانا پڑے گا، جہاں نبوت کے مدرسے سے خودی اور کمال سیکھنے والے طالب علموں نے کفر کے سرخیل کو پیوندی زمین کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اس کو بلند کر دیا۔ کیا خودی اور کمال عظمت اور بلندی کا نشان ہے؟ تاریخ بنانے کی علامتیں مٹانے کی نہیں۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا خودی کو کل بلند اتنا کیا تقدیر سے پہلے، خودی کو کل بلند اتنا کیا تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ جناب صدر، لمحہ پر کے لیے تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے۔ سرزمین بر صغیر کو اسلام سے آشنا کرنے والے، باب الاسلام کے راستے توحید ایجنڈا لہرانے والے اس عظیم جماعت کا کمانڈر محمد بن قاسم ایک نارمل لڑکا ہی تھا جس نے خود اور کمال کی ایک لازوال داستان چھوڑ دی اور یہ اعلان کر دیا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کی جوانوں کی خودی سورج کھولا۔ لیکن جناب صدر، جو قوم اپنے اس عظیم فریضے میں غفلت سے کام لیتی ہے اور اپنی ابھرتی نسلوں کو تعلیم کے ذریعے خوددار اور ہنرمند بنانے میں کوتاہی کرتی ہے تو غلامی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور پھر جناب صدر، اس قوم کو مٹانے کے لیے فوج اور تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ مری ہوئی ہوتی ہے، جس کے لیے کسی نے خوب کہا ہے یہ خوئی بدتن کٹ مروانی آ گئے، یہ خوئی بدتن کٹ مروانی آ گئے، یہ بے ضمیر قوم زمانوں سے مرائے۔ جناب صدر، اس کے لیے میں ماضی نہیں حال کو اتارگاہ پیش کروں گا۔ مٹھی بر اسرائیل دنیا عرب کا چودھری بن کر ناسور بن چکا ہے اور شہنشاہ کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، صلاح الدین ایوبی کی جانشین یہ ذلت اور پستی، میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب والا ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ہوا ایسا؟ میں بتاتا ہوں، انہوں نے انسانی وسائل پر کام کرتے ہوئے اپنے نسلوں کو ہمجیت تیار کیا اور مشغولتا کے عالم مکینوں نے انسانی وسائل سے غفلت کرتے ہوئے اپنے نسلوں کو ضائع کیا، اپنا سرمایہ اپنے نئے نسل کی تعمیر پر نہیں عیاشیوں پر خرچ کیا اور ان کا خمیازہ آج بھگت رہے ہیں۔ تیرے صوفے ہے افرنگی تیرے قالی ہے ایرانی، تیرے صوفے ہے افرنگی تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ تو آئیے جناب صدر، اس حقیقت کو بغیر کسی تعصب کے سمجھ لیتے ہیں اور مستقبل کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنے نئی نسلوں کو تیار کر لیتے ہیں، ورنہ تاریخ ہمیں قطعاً معاف نہیں کرے گی۔ آخر میں اپنے ابو کے دو شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سن کر میری دوا کو فقط واہ نہ کر،
سن کر میری نوا کو وقت واہ نہ کر، کچھ شوق نہیں اب نہیں ہے درد کا اثر۔ یہ وقت ابھرنے کا مکتب کے دوستو، یہ وقت ابھرنے کا مکتب کے دوستو، دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں بھی خبر و مانی نہیں۔